شہرام حیات کی قبر پر بیٹھا وہ بس خاموشی سے اپنے بھائی کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ کاش لالا آپ اس دن ایسے نہ جاتے تو سب کچھ کتنا خوبصورت ہوتا۔ آج میری، آپ کی اور مہرو کی زندگی بالکل نارمل ہوتی۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی ہے شاید وہی اذیت میرے حصے میں بھی ہے، مگر وہ تو آنسو بہا سکتی ہے، اپنا درد لفظوں سے بیان کر سکتی ہے، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ کسی کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے جانے کے بعد میں کتنا تنہا ہو گیا ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد آپ نے میرے باپ کی جگہ لی تھی لالا، اور اب آپ اس طرح مجھے چھوڑ کے گئے کہ ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ آ گئیں، لیکن میں کسی قابل نہیں ہوں۔ دیکھیں، میرے ہوتے ہوئے مہرو کو غضنفر خان کے بندے اٹھا کے لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ ناکامی میرے دل کو سسکا رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں غضنفر خان اور اس کی حویلی کو آگ لگا دوں۔ میں جانتا ہوں آپ کا قاتل بھی وہی ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس دن کوئی ثبوت میرے ہاتھ آیا اس دن میں غضنفر خان کو اس کی انا کے پتلے سمیت زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے لالا۔ مہرو کی زندگی کی خاطر آپ کی زمینیں فی الحال میں نے اس کے حوالے کر دی ہیں، لیکن آپ کی قبر کی مٹی کی قسم، بہت جلد وہ سب کچھ واپس ہمارے پاس ہوگا۔ شاہان دھیرے دھیرے اپنے اندر کا غم اپنے مرحوم بھائی سے بیان کر رہا تھا، وہ غم جو اسے جینے نہ دیتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کے جب بھی مہرو کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو اسے یاد آ جاتا کہ وہ اس کے مرحوم بھائی کی محبت تھی۔ مہرو کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ ہی شہرام کا عکس دیکھا تھا، اور اب سے نہیں، بچپن سے۔ ایک ہی گھر میں پلے بڑے، تینوں بچوں کے درمیان محبت تو تھی، لیکن شہرام اور مہرو کی محبت مختلف تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور جیسے ہی مہرو شہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے لوٹی تو زرناب حیات نے خود اپنے ہاتھوں سے دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھا تھا، اور رخصتی کے لیے کچھ وقت رکھا تھا تاکہ دھوم دھام سے شادی کی جا سکے۔ مہینے بھر کے اندر اندر ہی شادی کی تیاریاں شروع کی گئی تھیں، اور شادی سے ہفتہ بھر پہلے مہرو کو دوسری حویلی میں منتقل کر دیا گیا تھا تاکہ ٹھیک طرح سے رخصتی کا عمل پورا کیا جا سکے، اور گاؤں والے بھی خوشی کے اس موقع میں شریک ہوں۔ سارا گاؤں جشن میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرو سرخ جوڑا پہنے دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اسے سب سے پہلے دیکھنے والا شاہان حیات ہی تھا۔ وہ کسی کام سے مہرو کے کمرے میں گیا تھا اور اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ واہ مہرو، آج تو آپ غضب ڈھا رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے مہر النساء کی تعریف کی تھی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، تمہارا بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ مہر النساء جو اس سے 1 سال بڑی تھی اسے بڑے آرام سے تو اور تم کہہ کے مخاطب کر لیا کرتی تھی، لیکن شاہان نے کبھی اس کی عزت میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ اس سے عمر میں بھی بڑی تھی اور رتبے میں بھی۔ میرا بھائی تو ہینڈسم ہے، اور ابھی بھی ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اچھا میری بات سنو، ہماری دوسری حویلی سے بارات یہاں آئے گی نا؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ آؤ، تم یہاں میرے ساتھ میرے دوست بن کے موجود رہو۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچا تھا۔ اس کے لیے شاہان نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ بہت ہی پیارا بھی تھا۔ اس نے شاہان کو ہمیشہ اپنے قریب ہی رکھا تھا۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی، اور اسی لیے مہرو چاہتی تھی کہ اس موقع پر شاہان اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ مہرو نے بچپن میں ہی اپنے والدین کو کھویا تھا، اور زرناب حیات نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس کی پرورش اسی حویلی میں کی تھی، لیکن اس گاؤں میں ان کی 2 حویلیاں تھیں، اور بارات دوسری حویلی سے یہاں آنی تھی تاکہ سارا گاؤں جشن میں شامل ہو سکے۔ میں آپ کے ساتھ کیسے رک سکتا ہوں مہرو؟ میرا اکلوتا بھائی گھوڑی چڑھے گا، میں تو اس کے ساتھ ناچتا گاتا آؤں گا۔ شاہان نے فوراً سے ہنس کے انکار کیا تھا۔ مہرو نے منہ بنا کے رخ پھیرا، تو تم میرے دوست نہیں ہو؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے لالا کے ساتھ تو زرناب ماما ہے نا۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے جو شاہان سے بالکل برداشت نہیں ہوئے تھے۔ اچھا تو بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ فوراً ہی مہرو کے سامنے آ کھڑا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے مہرو کے آنسو پونچھتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو نے فوراً سے جواب دیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری فیملی بنو، تم میرے ساتھ کھڑے رہو اور مجھے رخصت کرو۔ دوست نہیں ہو میرے، ویسے بھی ساری زندگی تم نے اب میری ہی طرفداری کرنی ہے، خبردار جو اپنے لالا کا ساتھ دیا تو۔ جہان نے ہنستے ہوئے فوراً ہی تابعداری کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ماما کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں،
مہرو کے ماموں ممانی حویلی میں موجود تھے۔ زرناب حیات نے مہرو کی ذمہ داری ان کو سونپی تھی کہ وہ اسے رخصت کریں، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی بارات خود لے کے آنا چاہتی تھیں، اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے مہرو ان کے ماموں ممانی اس حویلی میں ایک ہفتے سے قیام پذیر تھے، اور شاہان جو کسی کام سے آیا تھا اسے مہرو نے خود ہی روک لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بتا دو ماما کو، کہنا میں اپنی مہرو کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا۔ مسکراتے ہوئے وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کے خوبصورت گھاگرے میں وہ آسمان سے اتری دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ میک اپ کے نام پہ بس ایک سرخی اور کاجل تھا، البتہ اس نے بھر بھر کے زیور اور چوڑیاں پہن رکھی تھیں جو اس کی مرحوم ماں کی نشانی تھی۔ شاہان نے شہرام کو فون ملایا۔ لالا، میں بارات میں شامل نہیں ہو سکوں گا، آپ خود ہی گھوڑی چڑھ جائیں، مجھے یہاں ہماری مہرو نے روک لیا ہے۔ اس نے شہرام کو اپنے نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی۔ دوسری طرف سے اس کے لالا کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم تو بہت خراب نکلے، بھائی میرے ہو اور ابھی سے ہی ٹیم بدل لی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا تمہارے ساتھ مل کے مہرو کو تنگ کروں گا۔ بھائی آنا تو چاہتا تھا، لیکن مہرو نے بڑا ایموشنل بلیک میل کر دیا ہے، اب میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے بھائی کو یہ بھی بتا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر مہرو کی یہ خواہش ہے تو پھر تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اسے تنہا نہیں چھوڑنا، ویسے بھی میرے بعد اس کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے۔ شہرام نے نہ جانے کیوں اچانک سے یہ بات کہی تھی، اور شاہان چونک گیا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، مہرو کی ذمہ داری بھلا میری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہوگی تو آپ کی ہی ذمہ داری ہوگی نا۔ شاہان نے فوراً بھائی کی بات کی تصحیح کی تھی۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مہرو کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ ہوگی، ماما کے ساتھ ساتھ مہرو کو بھی سنبھال لینا۔ شہرام کی بات سن کر شاہان کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ بھائی خوشی کے موقع پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بارات لے کے کب آئیں گے یہ بتائیں۔ شاہان کو بھائی کی بات بالکل برداشت نہ ہوئی۔ ڈھول باجوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ بس گھوڑی پہ بیٹھ چکا ہوں، اب بارات نکل ہی رہی ہے، اپنی بھابھی سے کہو آدھے گھنٹے کے اندر ہم وہاں موجود ہوں گے۔ شاہان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آ جائیں، نکاح تو ہو چکا ہے، بس رخصتی تو ہونی ہے، مغرب سے پہلے پہلے ہم مہرو کو رخصت کروا لیں گے۔ آج کل ویسے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے آس پاس کے گاؤں والے انہیں دھمکیاں دینے کا کام کر رہے تھے، اس لیے وہ لوگ دن کی روشنی میں ہی شادی کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا میری بات سنو، مہرو سے میری بات تو کرواؤ۔ شہرام نے مہرو سے بات کرنے کی خواہش کی، اور شاہان نے فون مہرو کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے بھائی سے کہو میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گی، پہلے مجھے رخصت کروا کے لے جائیں، پھر بعد میں ساری باتیں ہوں گی۔ مہرو نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہان نے کان واپس اپنے فون سے لگایا۔ بھائی آپ نے سن تو لیا ہوگا ہماری مہر النساء کیا کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف سے شہرام کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ مہرو کی صدا پہ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ اچھا بات سنو، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جی لالا کہیں، کیا بات ہے؟ ڈھول کی آواز اور بھی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شہرام کی آواز بمشکل آ رہی تھی۔ جشن کے دوران نہ صرف ڈھول بج رہا تھا بلکہ گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ شاہان میں نے اپنی زمینیں تمہارے نام کر دی ہیں، میں شادی کے فوراً بعد مہرو کو لے کے شہر جانے والا ہوں، اس لیے تم رخصتی کے فوراً بعد زمینوں کی طرف جانا اور وہاں اپنے بندے لگا دینا۔ غضنفر خان۔ اس کے بعد شہرام کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ لالا آواز نہیں آ رہی، لالا۔ شاہان نے فون کی طرف دیکھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اس کے لالا کی آواز کہیں دب سی گئی تھی۔ لالا بہت شور ہو رہا ہے، ایک تو آپ کے آدمی پتہ نہیں کون سی خوشی منا رہے ہیں، اتنی فائرنگ کون کرتا ہے؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ فائرنگ کا شغل نہیں کرنا، لیکن آپ کے آدمی سنتے کہاں ہیں؟ شاہان کو غصہ آیا تھا، اسے فائرنگ وغیرہ بالکل پسند نہیں تھی، خاص کر خوشی کے موقع پہ۔ لالا کہے کیا بات ہے؟ کیا غضنفر خان؟ شاہان اپنی انگلی اپنے کان میں ڈالتے موبائل فون پہ پوری طرح توجہ دے رہا تھا۔ مہرو بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لالا آواز نہیں آ رہی۔ شاہان؟ شہرام کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تھی، جیسے وہ انتہائی تکلیف میں ہو۔ لالا کیا ہوا ہے؟ سب خیر ہے نا؟ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شاہان؟ سب
ٹھیک ہے۔ مہرو ایک دم ہی گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ بولو شاہان۔ شاہان نے ہاتھ کے اشارے سے مہرو کو خاموش کروایا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے کچھ گڑبڑ ہونے کی خبر دی تھی۔ لالا کیا ہوا ہے؟ شاہان، مہرو، اس کا خیال رکھنا۔ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کی ڈور میں شہرام کے آخری الفاظ شاہان کے کان میں پڑے اور اچانک ہی شور و غل سنائی دینے لگا۔ شہرام سائیں کو گولی لگی ہے، شہرام سائیں کو گولی لگی ہے۔ اور شاہان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے شاہان؟ مہرو نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن بنا کچھ کہے وہ حویلی سے دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ مہرو بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے مہرو کو سختی سے کہا تھا، آپ اندر جائیں، میں لالا کو دیکھتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے شہرام کو۔ وہ بضد ہوئی تھی۔ مہرو آپ اندر جائیں، آپ دلہن بنی ہوئی ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے لالا کو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ شاہان سے پہلے وہ جیپ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ مجبوراً شاہان جیپ میں بیٹھ کر تیزی سے ان راستوں پر سفر کرنے لگا جہاں سے بارات کو حویلی تک آنا تھا، اور پھر آنن فانن وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سفید شیروانی پہنے خون میں لت پت شہرام زمین پر تھا اور ارد گرد اس کے آدمی موجود تھے۔ زرناب حیات کی چیخیں سارے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ ان کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ نہ جانے گولی کہاں سے آئی تھی اور شہرام نشانہ بن گیا تھا۔ جشن کے دوران کسی کو احساس نہ ہو سکا کیونکہ ڈھول باجے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ تو پہلے ہی فضا میں تھی اور کسی نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ لالا، شہرام لالا! اس نے بھائی کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا۔ اس کا سفید کرتا شلوار بھی بھائی کے خون میں رنگتا چلا گیا تھا، جبکہ مہر النساء اسی وقت گر کر بے ہوش ہوئی تھی، اور جب مہر النساء کو ہوش آیا تو اس کے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ شہرام سفید کفن پہنے اس کے سامنے ڈولے میں موجود تھا۔ شاہان نے نہ جانے کس طرح خود کو سنبھالا تھا کیونکہ زرناب حیات اور مہر النساء اس کی ذمہ داری تھی۔ مرحوم بھائی کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مہر النساء کی ذمہ داری، اس کا خیال رکھنے کی تاکید بار بار شہرام نے کی تھی۔ کیا اس کا دل اسے بتا رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ شاہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے تیسے اس نے شاہان کی تدفین تو کر دی تھی، لیکن مہر النساء کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ مہر النساء ہوش میں آتی، پھر چیخیں مار مار بے ہوش ہو جاتی، اپنا سر پیٹ کے ماتم کرتی کہ میں نے شہرام کی بات کیوں نہ سنی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا صدمہ اس قدر پہنچا کہ وہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہی۔ ماں باپ کے بعد جس رشتے سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، دشمنوں نے وہ بھی اس سے چھین لیا تھا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ گولی کس کی بندوق کی تھی۔ شہرام نے آخری نام غضنفر خان کا لیا تھا، اس لیے شاہان اسی کی حویلی پہنچا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالآخر گاؤں والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جشن کے دوران ہی شاید کسی کی بندوق کی گولی شہرام لالا کو لگ گئی ہے۔ زرناب حیات نے یہ کہہ کے شان کو خاموش کروایا تھا کہ یہی اللہ کی مرضی تھی، وہ کسی کی دشمنی کی شروعات نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی ماضی کی دشمنیوں میں انہوں نے اپنا شوہر، اپنا دیور، اپنی دیورانی کھوئے تھے۔ وہ اب مزید کسی رشتے کو کھونے کی متحمل نہیں تھی۔ اب تو جوان بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ وہ شاہان کو بار بار یہی سمجھا رہی تھی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن شاہان جاننا چاہتا تھا کہ شہرام کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ بہت کھوجنے کے باوجود بھی اسے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ شہرام کے بندوں کو بھی کچھ علم نہیں تھا۔ جاتے جاتے شہرام نے اپنی زمینیں اس کے نام کی تھیں، اس لیے اس نے اپنے بندے وہاں لگا دیے۔ شہرام کی موت کو 3 دن گزر گئے تھے۔ شاہان ابھی تک اتنی ہمت نہ جٹا سکا کہ وہ مہر النساء کے سامنے جاتا یا اسے کوئی تسلی یا دلاسا دیتا۔ پھر رات کے وقت زرناب حیات نے شاہان کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہ پریشان سا ماں کے سامنے جا بیٹھا۔ مہرو کیسی ہے ماما جان؟ ٹھیک نہیں ہے بیٹے، جانتے تو ہو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ تکلیف اور اذیت تو ہمیں بھی ہے، لیکن مہرو کی حالت نہیں سنبھل رہی۔ میں نے تمہیں یہاں اسی لیے بلایا ہے۔ میں مہرو کے حق میں ایک بہتر فیصلہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس غم سے نکل سکے۔
شان نے چونک کے ماں کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹے میں نہیں جانتی کہ تمہارے لالا کا قاتل کون ہے، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں اور مہرو کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں مزید دشمنیاں نہیں چاہتی، اس لیے تمہیں اور مہرو کو شہر بھیجنا چاہتی ہوں۔ گاؤں کے معاملات میں سنبھال سکتی ہوں۔ زرناب حیات جو شوہر اور دیور کے انتقال کے بعد سے سب کچھ خود ہی سنبھال رہی تھیں، ان کے لیے ابھی بھی گاؤں کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں مہرو کو لے کے شہر چلا جاؤں اور آپ کو یہاں تنہا چھوڑ دوں؟ نہ جانے کتنے دشمن ہیں، کس کس بھیس میں چھپے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اور مہرو شہر چلے جائیں، وہاں جا کے اس کا دل بہل جائے گا، شاید شہرام کی موت کا غم بھی اس کے دل سے اتر جائے۔ لیکن اس لیکن کے بعد ایک طویل خاموشی چھائی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ بولیں کیا بات ہے؟ وہ غور سے ماما کو دیکھ رہا تھا جو کچھ ہچکچا رہی تھی۔ بیٹے میں تمہارا اور مہرو کا نکاح کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ شہرام کے بعد تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ اور وہ تمہاری بیوی بنے۔ زرناب حیات کی بات سن کے شاہان کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ لالا کو گزرے 3 دن ہوئے ہیں، میں کیسے بھول جاؤں کہ مہرو میرے لالا کی محبت اور ان کی عزت تھی؟ وہ لالا کے نکاح میں تھی۔ ہاں بیٹے، نکاح میں تھی، لیکن اس پہ عدت عائد نہیں ہوتی، اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے نکاح میں لے لو اور اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤ۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہل جائے گی، تمہاری محبت، تمہاری توجہ اسے بدل دے گی۔ جیسے تم میری اولاد ہو، ویسے ہی مہرو بھی میری بیٹی ہے۔ میں اسے اس اذیت میں مزید نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ جس حالت میں وہ ہے، اس طرح تو چند دنوں میں ہی وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ زرناب حیات کو مہرو کی فکر ستا رہی تھی، جو بے ہوشی کے عالم میں صرف شہرام کو ہی پکار رہی تھی۔ نہیں ماما، یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری خاطر؟ اپنے لالا کے لیے؟ زرناب حیات نے اسے فوراً سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور لالا کے آخری لفظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ مہرو کی ذمہ داری واقعی ہی اس کے کاندھوں پہ تھی۔ آج نہیں تو کل اسے اس رشتے کو قبول کرنا ہی تھا۔ ساری زندگی تو مہرو شہرام کا سوگ نہیں منا سکتی تھی۔ مرد کے دل میں کتنے ہی غم کیوں نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی لیتا ہے۔ اسے آگے کا سوچنا ہوتا ہے، گھر کے افراد کو سمیٹنا ہوتا ہے، اور شاہان حیات کو بھی اس وقت اپنے غم کو پس پشت ڈال کر مہرو اور ماما کے بارے میں سوچنا تھا۔ ماما، مہرو کبھی نہیں مانے گی، آپ تو جانتی ہیں نا ان کی زندگی میں شہرام لالا کی کیا حیثیت تھی۔ بیٹے، اگر میں کہوں گی تو حامی بھر لے گی، بس تم ہاں کر دو۔ کچھ رشتے زبردستی قائم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے محبت کے رنگ بھر کر انہیں خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہ زبردستی جس رشتے کو قبول کرے گی، تم اپنی محبت اور عزت کے رنگ سے اس میں نئی جان ڈال دینا۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ ایک کڑا اور تکلیف دہ امتحان ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت پیار سے زرناب حیات نے شاہان کو راضی کیا تھا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ جسے بھابھی مانتا تھا، جسے دوست کہتا تھا، وہی اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ زرناب حیات نے نہ جانے کس طرح روتی سسکتی مہر النساء کو راضی کیا کہ وہ اس نکاح کے لیے مان گئی، لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے اس نے شاہان کو تنہائی میں طلب کیا تھا۔ شاہان سر جھکائے مہر النساء کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے کوئی مجرم ہو۔ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ لرزتی کانپتی آواز میں مہر النساء نے شاہان کو چونکا کے رکھ دیا تھا۔ کیسی شرائط؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تم مجھے کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھو گے، مجھ سے اپنا حق طلب نہیں کرو گے، میں تمہیں تمہارے حقوق نہیں دے سکتی۔ میری روح، میرا جسم، سب شہرام کی امانت تھا اور ہے۔ میں اسی کے نام کے ساتھ سپرد خاک ہونا چاہتی تھی، لیکن زرناب ماما کی خواہش کے آگے مجبور ہو گئی۔ میرا دل بہت بے بس سا ہے، میں کسی طرح شہرام کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی۔
وہ بھلے اس دنیا میں نہ ہو لیکن میرے دل میں اس کی محبت کی ایک ہی دنیا آباد ہے۔ مہرو نے سچائی کا وہ آئینہ شاہان کے آگے رکھ دیا جس سے وہ خود بھی واقف تھا۔ بہت مشکل تھا شاہان کے لیے ان شرائط کو قبول کرنا، مگر وہ مہرو کو کسی اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ مہرو کے دل کو اطمینان ہوا۔ ہم ایک رشتے میں ہوتے ہوئے بھی انجان رہیں گے شاہان۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرو گے، مجھ سے وہ حق نہیں مانگو گے جس کا تم اختیار رکھتے ہو۔ مہر النساء نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور شاہان نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے بچپن کی طرح ایک وعدہ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ مہر النساء شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو 3 دن پہلے اس کے بھائی کے لیے سج دھج کر دلہن بنی بیٹھی تھی، اور آج وہ پوری طرح اجڑی ہوئی بے رنگ بربادی کی داستان معلوم ہو رہی تھی۔ ایک وعدہ اس نے اپنے دل سے کیا تھا کہ وہ کبھی مہر النساء کی تکلیف کا سبب نہیں بنے گا، اور پھر اس شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ مہر النساء شاہان حیات کی بیوی بن گئی تھی، اور وہ اسے لے کر شہر چلا آیا تھا۔ زندگی دھیمے دھیمے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی کسی نہ کسی کونے میں بیٹھے شہرام کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے خاموش رہتے۔ شاہان نے کبھی مہرو سے اپنا حق وصول نہ کیا، نہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی وہ دونوں انجان تھے۔ مہر النساء نے اپنے لیے صوفے کا انتخاب کیا تھا اور شاہان نے خاموشی سے اس کے فیصلے کا احترام کر لیا تھا۔ لیکن دل کا کیا کرتا، جو نکاح کے بعد بدل سا گیا تھا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل خود بخود مہرو کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ اس کا اداس چہرہ، خوبصورت آنکھیں اور حسین وجود اسے اپنی جانب مائل کرتا تھا۔ اگر دونوں کے درمیان شہرام کی وہ ماضی کی محبت نہ ہوتی تو اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لیتا، شہرام کبھی ان کے درمیان سے نکل نہیں سکتا تھا۔ کبھی اس کی باتیں، کبھی اس کی یادیں، کبھی کوئی خاص موقع شہرام کو پھر ان دونوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیتا تھا۔ آج بھی مہرو کی باتوں نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا، اور یہی شکوہ کرنے وہ شہرام لالا کی قبر پہ چلا آیا تھا۔ لالا، آپ کو پتا ہے نا میں کتنی محبت کرتا تھا آپ سے، اور اب اتنی ہی محبت مجھے آپ کی چھوڑی ہوئی محبت سے ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتا اپنے حقوق طلب کروں یا پھر اپنے جذبات پہ شرمندہ ہوں۔ میرا دل بے بس سا ہو گیا ہے۔ مہر النساء میری زندگی بن چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی آپ کے نام کی ہی مالا جپتی ہے، اور جب جب وہ آپ کو پکارتی ہے تب تب میں خود سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہتا۔ مٹی پہ ہاتھ پھیرتے وہ اپنے لالا سے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ جان نہیں سکا تھا کہ شہرام لالا کی موت کا ذمہ دار کون تھا۔ کئی گھنٹے وہ بھائی کے پاس گزار کر واپس حویلی لوٹا، لیکن جیسے ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا، ہر طرف چکنا چور شیشہ نظر آیا۔ ساتھ ہی اس کی تصویر بھی زمین پہ پڑی تھی، اور بیڈ پہ آڑی ترچھی سوتی ہوئی مہر النساء اس کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ خود کو کانچ سے بچاتے ہوئے وہ بستر تک پہنچا۔ مہر النساء کے چہرے پہ آتی لٹوں کو اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہر النساء، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی کر سکتا ہوں؟ وہ سب کچھ میں نے دشمن کو جتانے کے لیے کہا تھا۔ میرا ہرگز بھی مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ وہ مہر النساء کی لٹوں سے کھیل رہا تھا جو گہری نیند کی وادی میں تھی۔ میں تمہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہان دھیرے دھیرے اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ روتے روتے سوئی تھی۔ اس کی پلکوں پہ نمی تھی، لب ہولے ہولے لرز رہے تھے، گردن پہ کہیں آنسوؤں کے نشانات بھی تھے۔ شاہان نے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے اور اپنے بے چین وجود کو ایک سکون بخشا تھا۔ جذبات کسی بے لگام سرکش گھوڑے کی طرح اس کی روح تک کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ شاہان نے اپنی انگلیوں کی پوروں کو مہرو کے لبوں پہ پھیرا تھا۔ شہرام، بے اختیار ہی مہرو نے دھیرے سے گہری نیند کے عالم میں شہرام کو پکارا تھا۔
اور شاہان حیات کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ مہر النساء گہری نیند کے عالم میں بھی دھیرے دھیرے شہرام کو پکار رہی تھی، اور پھر شاہان کی نظر اس تصویر پہ پڑی جو مہر النساء کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے اس نے آہستگی سے پکارا، مہر النساء، مگر مہر النساء کی نیند نہ ٹوٹی۔ اس نے مہر النساء کے سینے سے اس تصویر کو جدا کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ پھر مہر النساء کو دھیرے سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے اسے سیدھا کر کے لٹایا، اس کے وجود پہ کمبل ڈالا اور کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ اسے یہ دھیان نہ رہا کہ نیچے کانچ پڑی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، اسی لیے خاموشی سے مہر النساء کے برابر ہی کچھ فاصلہ رکھ کے لیٹ گیا۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک بستر پر تھے۔ تھکن اور غم نے اسے بھی نیند کی وادی میں پہنچا دیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مہر النساء کے لمس پر اس کی آنکھ کھل گئی، جو نیند میں اس کے بہت قریب چلی آئی تھی۔ اس کے بازوؤں پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ شہرام ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن مہر النساء پوری طرح اس کے بازو پہ سر رکھ چکی تھی اور اس کا ایک ہاتھ شاہان کے سینے پہ تھا۔ مہر النساء کے وجود سے اٹھتی خوشبو نے شاہان کے جذبات کو پوری طرح بے لگام کیا تھا۔ وہ آہستگی سے مہر النساء کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیر کے اس کے نقوش کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی بڑھنے لگی، ساتھ ہی ان کے درمیان فاصلے بھی مٹ رہے تھے۔ اس نے مہر النساء کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بالوں سے کھیلتے وہ دھیرے دھیرے بس اس کی خوشبو کو محسوس کرتا چلا جا رہا تھا۔ مہرو، بے اختیار ہی اس کے لبوں سے مہر النساء کا نام ادا ہوا تھا، اور مہر النساء کی آنکھیں کھل گئیں۔ کچھ لمحوں تک وہ سکتے کے عالم میں شاہان حیات کو تکتی رہی، اور پھر جیسے ہی ہوش آیا تو تیزی سے خود کو اس سے علیحدہ کرتے وہ بستر سے نیچے اتری۔ آہ! تکلیف سے اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، اور شاہان کو ہوش آیا کہ نیچے ابھی تک کانچ بکھری ہوئی تھی۔ لائٹ آن کرتے وہ تیزی سے خود بھی مہرو کے پیچھے اترا۔ اس کے پاؤں سے خون بہتے ہوئے کمرے کے سفید ماربل کو سرخ کرنے لگا تھا۔ وہ ایک پاؤں پہ کھڑی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو، آپ ٹھیک ہیں؟ پریشانی کے عالم میں اس کے قریب ہوتے شاہان نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا تھا، اور مہر النساء نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے گرتے ہوئے وجود کو سنبھالا تھا۔ تم کیسے اپنا وعدہ بھول گئے شان؟ غصے کے عالم میں مہر النساء نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بنا کچھ کہے شاہان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے دوبارہ بستر پر بٹھا دیا تھا۔ ایک باریک کانچ اس کے پیر میں پیوست تھی۔ شان نے ایک جھٹکے سے کانچ کو کھینچ کے باہر نکالا۔ مہر النساء چیخ مارتی اس کے سینے میں سما گئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے حال ہونے لگی تھی۔ شاہان نے اسے اپنے سینے میں چھپا کے آہستگی سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ خون اب بھی مہر النساء کے پیر سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ شاہان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔